اگر آپ جاب کرتے ہیں نا تو کچھ شریعت کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ پوری نہیں ہو سکتی. تو صاحب طرح کہ اب اس کا دینی پہلو ایک اور بھی ہے کہ ایز این اگر آپ جاب کرتے ہیں نا تو کچھ شریعت کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ پوری نہیں ہو سکتی. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جاب میں آپ ہمیشہ لینے والے رہے ہیں. جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو 2 بندوں کی آپ ساتھ نوکری دیں گے. ہمارے بزرگ اس چیز کو بڑا اچھی طرح سے جانتے تھے. جب حالات تنگ ہوتے تھے نا تو پرندوں کو کھانا ڈالتے ہوتے تھے, ملازم کو دیتے تھے کہ جب گھر میں نیا فرد آئے گا رزق آئے گا. تو ایک تو یہ گائیڈ لائن. دوسری حلال ارننگ آف اون ہینڈ. آپ کو پتا ہے حدیث بھری ہوئی ہے کہ ہاتھ کی کمائی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے, جو آپ اپنی محنت سے کمائیں. نمبر 3 فیئر پے. اللہ کے قانون میں فیئر پے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو فرض کریں اچھی آپ کی دعا آپ مانگتے ہیں اللہ میرا رزق بڑھا دے, اللہ میرا رزق بڑھا دے, اللہ میرے حالات خراب ہیں. تو جاب کے اندر تو مسئلہ ہے, ہمیں جاب کے اندر تو یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ کو فرض کریں کہ ایک فیئر پے کا کانسیپٹ کیا ہے. واٹ از دا فیئر پے؟ صادر وہ کہتے ہیں جی آپ کی تنخواہ فیئر ہے کیونکہ آپ کی اس تنخواہ پہ ہمیں لوگ مل جاتے ہیں. ان کے نزدیک فیئرنیس کا معنی یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ اگر آپ کو رزق دینا چاہتا ہے, آپ کی دعا قبول, لیکن آپ کی یو ڈپینڈنٹ آن یور مالک پرسیپشن کہ آپ کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے. لیکن مالک تو یہ کہتا ہے نا تو نہیں کرنی نہ کر, میں نے 5000 تو اور مل جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی چل رہی ہے. تو اللہ اگر آپ کو دینا چاہے تو کسی انٹرپرینر کو تو کی لاٹری تو نکل سکتی ہے, ایک نوکری والے کی لاٹری کبھی نہیں نکلے گی کیونکہ وہ لاٹری مالک کے تھرو سے ہو کے آنی ہے. یہ کمپنی ہے اس نے بہت پروفٹ کما لیا. اب مالک کی پرسیپشن یہ ہے کہ میں بونس آپ کو کتنا دوں. وہ کہتا جی سی ای او کو تو جناب میں نے اتنا بونس دے دیا ہے, باقی جو چپراسی ہے اس کو تو اتنا ملنا چاہیے. وہ چپراسی کا کیا کام ہے جی؟ یہ تو اس کی پرسیپشن ہے نا. فیئرنیس کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس دین کی بنیاد ہی فری ہے, فرینس, فری ول ہے, اس میں وہ فری ول نظر ہی نہیں آتی کہ اللہ اگر چاہے آپ کو دے, لیکن آپ کو دینا چاہے تو کیسے دے, کیونکہ آپ کا رزق تو مالک کے تھرو آ رہا ہے, اس کمپنی کے تھرو آ رہا ہے, اس میں سے آپ کا حصہ کیسے نکالا جائے گا اور کیا وہ آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو وہ جو اللہ کا قانون ہے وہ چل ہی نہیں پاتا جب تک کہ آپ آزاد نہ ہوں. اوکے, تو ایک یہ اس میں شریعت کی گائیڈ لائن جو سی وائلیٹ ہوتی نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ پھر غریب ہی رہتے ہیں. اسی طریقے سے رسک شیئرنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو پتا ہے وہ تمام ایون کے بینکنگ ٹرانزیکشن, وہ تمام کے تمام بزنسز وہ جو فکسڈ پہ ہوتے ہیں اسے ربا کہتے ہیں, اسے سود کہتے ہیں. اللہ کا نظام رسک شیئرنگ پہ ہے. جب رسک شیئرنگ ہوگی تو پروفٹ شیئرنگ بھی ہوگی. دیکھیں ایک زمیندار ہے نا, جب وہ بادل آتے ہیں نا تو وہ سجدے میں گر پڑتا ہے. اس کو پتا ہے اللہ میری پورے سال کی کمائی بار پڑی ہے, میری فصل میں بچا دے اللہ. اس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے. یہ جو نوکری والے لوگ ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا, ان کو تو پتا نہیں میں نے تو یہی نوکری لگنی. ان کی بلا سے طوفان آئے, آندھی آئے, زلزلہ آئے, فیکٹری گر جائے, زلزلہ آ جائے, فیکٹری بند ہو جائے, فیکٹری کا کسٹمر ختم ہو جائے, جی منو کیجیے, میں نے تو تنخواہ ملنی ہے. تو جو رسک شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے وہ جاب میں نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے. اسی طریقے سے فری ول کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے کام کروں گا, اتنے گھنٹے کام کروں گا, میں اتنے بجے کام کروں گا. ایک فری ول نہیں ہے. میں رمضان میں نہیں کام کروں گا, میں فلانی چھٹیاں لوں گا,
میں جمعے کو نہیں آؤں گا، میں نے جمعہ پڑھنا ہے، میں جمعہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لے کے جانا ہے ان کو. آپ یہ مرضی نہیں کر سکتے. میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کی چیز کو بیچنے کے لیے. کل کو میں جنت میں جاتا ہوں. میں جو چیزیں آپ بیچتے پھر رہے ہیں کسی کمپنی کے بہاف پہ، آپ کو کیا پتہ زہر بیچ رہے ہیں آپ نے جا کے چیک کیا کہ یہ کیا کھلا رہے ہیں؟ آپ بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ کو کمیشن ملتا ہے، یہ آپ کی نوکری ہے. تو پھر اللہ تو اس کو آپ کی ذمہ داری ہے نا آپ کی. آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کیوں بیچ رہے ہیں اگر آپ نے خود ٹیسٹ نہیں کیا. تو یہ ساری کی ساری شریعت کی جو کچھ گائیڈ لائنز ہیں وہ جاب پہ پوری نہیں ہو سکتی. تو ایک بنیادی وجہ یہ آ گئی. اب میں کتنی وجوہات آپ کو دے چکا ہوں، یہ ہو گئی جی. اس کے بعد یہ تو ہیں ساری ٹریڈیشنل ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریلائزیشن، اسکولنگ، پبلک ایجوکیشن. اس کے بعد جناب گرو کیا کہتے ہیں، چوتھا عورتوں کی جو فیمنسٹ موومنٹ لے کر آئے، ایکویلٹی کی موومنٹ، اس کی وجہ سے آدمیوں کی نوکریاں ویسی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کے بعد شریعت کی گائیڈ لائن، پانچ آرگومنٹس میں آپ کو دے چکا ہوں. اب چھٹا آرگومنٹ سنیے. دیکھیں پہلا جو انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا نا وہ 1765 میں تھا. اور یہ انڈسٹریل ریولوشن اس وقت آیا تھا جب کوئلہ نکلا تھا. اور کوئلہ نکلنے کی وجہ سے ایگریکلچر میکنائزڈ ہو گئی تھی. بھائی کوئلے کے انجن آگے تھے نا، ابھی بھی آپ کو اسٹیم انجن چلتے ہیں، کوئلے کے انجن چلتے تھے، کوئلے کی سب. تو ایک انڈسٹریل ایولیوشن اس وقت آیا تھا. دوسرا اس وقت آیا تھا جب الیکٹریسٹی، گیس اور آئل بنا تھا، اور یہ 1870 میں آیا تھا. تو اس میں اسٹیل، ٹیلی گراف، ٹیلی فون ایجاد ہو گئے تھے. اسٹیل لوہا آ گیا تھا، لوہے کی فیکٹریاں آ گئی تھیں. تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن 1969 میں آیا تھا جس میں نیوکلیر انرجی ایجاد ہوئی تھی یا دریافت ہوئی تھی. اور وہ ریولوشن کے ساتھ ہمارے دور میں کیا ہوا، الیکٹرانکس کی بھرمار ہو گئی، ٹیلی کمیونیکیشن کی بھرمار ہو گئی، اور کمپیوٹرز کی بھرمار ہو گئی. چوتھا انڈسٹریل ریولوشن 2000 میں آیا. اور یہ اس وقت آیا جب انٹرنیٹ اور رینیویبل انرجیز آ گئی. سولر آ گئی، ونڈ انرجی آ گئی، ریچارجیبل بیٹریاں آ گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ آ گیا. اس کی وجہ سے اکانومی میں ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی، کلاؤڈ ٹیکنالوجی آ گئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی. یہ 4 انڈسٹریل ریولوشن ہم گزار چکے ہیں. اب آ گیا ہے 5واں انڈسٹریل ریولوشن جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس.